صاحب پہلے جب ہم فسکل ڈیفیسٹ کی بات کریں تو صاحب آپ اپنے پلیٹ فارم سے بھی ریکمنڈیشن دیتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ آپ لکھتے بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو, اکانومی پر آپ کے آرٹیکلس ہیں. ناؤ آپ کو خود بھی لگتا ہے کہ یہ واقعتاً آخری موقع ہے, اور اگر ہے تو کس طریقے سے چیزیں کی جائیں؟ ہمارے جہاں ہم دیکھیں مسائل ہی مسائل ہیں, جو شروع میں پرومو چلا تھا اس میں مسائل ہی مسائل ہیں, ریونیو سائڈ پر بھی, ایکسپینڈیچر سائڈ پر بھی. کیا کیا جائے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب صاحب, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ یقیناً آخری موقع ہے. آخری موقع اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو سارے اب تک ہمیں منو سلوا آ جایا کرتا تھا فرام آر فرینڈلی کنٹریز, کیونکہ وہاں ڈائنامکس چینج ہو گئے. اب وہاں پر بھی ٹیکس لگ گیا, اب آپ کو وہاں سے گرانٹ نہیں ملے گی جس طرح لاسٹ ٹائم $1.5 بلین کی گرانٹ مل گئی تھی, وہ نہیں ملے گی. اب وہاں سے اگر انویسٹمنٹ آئے گی تو آئے گی, ادروائز اب آپ کے لیے وہ منو سلوا نہیں آنے والا جو پہلے آتا تھا. آپ کی جو ایک لوکیشن کی ویلیو تھی وہ بھی ایروڈ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے شاید ویسٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اتنا نہیں رہا جتنا پہلے تھا. گیون آل آف دیٹ, اب ہمیں اپنا ایکٹ ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے حالات کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ادروائز یہ معاملہ اس طرح چل نہیں پائے گا اینی فردر. اور اگر آپ پچھلے 30 سال کو دیکھتے ہیں, 40 سال کو دیکھتے ہیں, اب میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہ رہا, مگر اگر آپ ایوب خان سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر ضیاء الحق کے زمانے میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھیے گا ایک آدھ ایونٹ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو منو سلوا مل جاتا تھا. اب اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ یا اس طرح کی کوئی سچویشن ایمرج ہو, بٹ اب ہمیں اپنا ایکٹ ٹھیک کرنا پڑے گا if we want to put the economy on the right track, and more so for the welfare of our people. At the end of the day, economy is all about people. اگر آپ ہمارے لوگوں کو ہی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس اکانومی کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس معاملے میں آپ نے اتنا بڑا سوال پوچھ لیا مجھ سے کہ اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے, اس پہ تو کہاں سے سنو گے, کہاں تک سناؤں. یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے اور اس میں بہت سارے پیچ و خم ہیں. مگر obviously جس طرح براڈلی اسپیکنگ, جس طرح ناصر بھی ابھی فرما رہے تھے کہ ٹیکسیشن کے معاملے میں کم از کم 3.5 ٹریلین روپے کا ہمارا لیکیج ہمیں ٹیکسیشن کا نظر آتا ہے, either in the form of exemptions اور in the form of compliance. اور اس میں سے تقریباً 2 ٹریلین جو ہے وہ صرف 3 سیکٹر جس پہ آج ٹیکس ان وے لگا ہوا ہے مگر ہم ریکور نہیں کرتے, از ریئل اسٹیٹ, ایگریکلچر اینڈ ریٹیل. اس کے اوپر اگر ہم صرف اسی کو ریکور کر لیں تو دیٹ ول ہیلپ اس بگ ٹائم on our revenue side. On the other side, and یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے تو میں اس کو خاص طور سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے توسط سے, وہ یہ کہ جو سبسڈیز ہیں وہ ہمارے یہاں ٹوٹلی انٹارگیٹڈ ہے اینڈ دے آر ایکچولی اے ویسٹ آف منی. ہم اب تک ایک ٹرکل ڈاؤن جو کانسیپٹ ہے, یعنی کہ ہم انڈائریکٹ سبسڈیز دیتے رہے ہیں, چاہے وہ انرجی سیکٹر میں ہو, چاہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہو, پرائمریلی ایگریکلچر میں ہو, اس میں ہمیشہ لیکیج رہی ہے اور وہ الٹیمیٹلی نیچے تک نہ کنزیومر کو پہنچے نہ فارمر کو پہنچے. Those subsidies have to go away. We're talking about 1 trillion rupees there. In my opinion, it should be zero. And then that money, half of it, میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے نمبر. The good news is, شاہزیب صاحب, کہ جو نمبرز آپ نے ابھی دکھائے اپنے پرومو میں وہ بہت کنزرویٹو نمبرز ہیں. I think we can do much better than that. اگر میں صرف 500 وہاں بھی لے لیتا ہوں تو 50% of the subsidy that we will letting go of, جو اب ٹرکل ڈاؤن کے تھرو جاتا ہے, وہ آپ ڈائریکٹلی دے دیجئے. That will be much more beneficial, much more effective and much more productive. تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی اکانومی گرو نہیں کر سکتی جب تک کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ سپورٹ نہ کریں اور آگے لے کے نہ آئیں. لہٰذا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ از دا نیم آف دا گیم. چاہے وہ پینشن ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہے, PSDP ہے یا صوبوں کی حد تک ADP ہے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو اگر آپ لے آتے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2.5 ٹریلین روپے کی تقریباً کلیکٹیولی صوبوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو ملا کے. ایک تو اس میں اوور لیپ بہت زیادہ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی آپ میں نے دیکھا آپ کے پرومو میں تھا. اس کو اگر ہم ٹیکل کر لیتے تو آئی تھنک لارجلی ہماری جو پرابلمس ہیں دیٹ وڈ بی ٹیکن کیئر آف ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ. The good news, Shahzeb Saab, is that all these things are in our own control. ہمیں اس کے لیے نہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا یہ ریزالو ہو جائے ایز اے نیشن, اور میرے ایک آرٹیکل اس کے اوپر بھی ہے چارٹر آف سوسائٹی پہ, کہ وی ایز اے سوسائٹی اف وی کم ٹو کنکلوژن کہ یہ چیزیں کرنی ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے اپنے ڈیسیژن میکرز کو اس کے لیے,
ये सब कुछ हो सकता है, मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आता.